سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 52۔ میں نے امبالو کو ساتھ لے لیا اور اس کے بعد ایک ایک مرد کو اس کے جھونپڑے سے باہر بلا کر سامنے میدان میں جمع کر لیا۔ سارے مرد حیران تھے کہ میں جو اچانک غائب ہو گیا تھا اب دوبارہ کہاں سے نمودار ہو گیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں۔ وہ خاصے خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں انہیں کسی نئی مصیبت سے دوچار کرنا چاہتا ہوں۔ امبالو مجھ سے سخت ناراض نظر آ رہا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق اگر میں یہاں سے ایک بار بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تو مجھے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے امبالو کو زبردستی اس کے جھونپڑے سے نکالا اور اسے ساتھ لے کر ایک ایک کر کے تمام مردوں کو باہر بلا لیا۔ سنو اے شنتولا قبیلے کے مردوں، میں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارے لیے اس عذاب سے نجات کا طریقہ لے کر آیا ہوں جس میں تم نہ جانے کتنے عرصے سے مبتلا چلے آ رہے ہو اور اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ تم میں سے کسی کو بھی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تم زندہ رہو گی کیونکہ زندہ رہنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن تم شکان دیوتا کی مرضی کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہو؟ ایک مرد نے بڑے غور سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ شکان دیوتا کی بھی مرضی یہی ہے کہ تم لوگ زندہ رہو اور آئندہ تم میں سے کسی کو بھی ہلاک نہ کیا جا سکے۔ میری زبان سے یہ بات سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ تم شکان دیوتا کی مرضی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ امبالو نے بھویں سکیڑ کر مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ تم تو خود شکان دیوتا کے عذاب کا شکار ہو۔ اس نے تمہیں اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا تھا۔ تمہارے جسم سے ڈمبالا کی روح شکان دیوتا کے حکم پر کھینچ لی گئی تھی۔ تم ایک بار پھر اپنے ساتھ ہم لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہو۔ اتنا بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امبالو، میں نے جواب دیا۔ شکان دیوتا مجھ سے ناخوش نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں شکان دیوتا کے حکم اور اس کی ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ چلو، ہم سب لوگوں کو عورتوں کی بستی میں چلنا چاہیے۔ پروفیسر، میں اس وقت تمام لوگوں کو اس بات پر راضی نہ کر سکا کہ وہ میرے ساتھ عورتوں کی بستی میں چلیں۔ امبالو سمیت وہ سب کے سب سخت وحشت زدہ اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ میں شکان دیوتا کی مرضی کا رازدان کس طرح بن گیا۔ میں جو شکان دیوتا کے عتاب کا شکار تھا اب ایکایک اس کا ترجمان کس طرح بن سکتا ہوں۔ لیکن میری خود اعتمادی اور سخت رویے نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ میری بات میں کوئی نہ کوئی وزن ضرور ہے، اور وہ سب کے سب میرے ساتھ ہو لیے تھے۔ غالباً نہیں بلکہ یقیناً ان لوگوں کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ وہ عورتوں کی مرضی اور اجازت اور ان کے علم کے بغیر ان کی بستی میں اس انداز میں قدم رکھ رہے ہیں۔ میں اس چھوٹے سے قافلے کی رہبری کر رہا تھا۔ خوفناک کتے جو اجنبیوں کو اس سرزمین پر قدم رکھنے سے روکنے کے لیے مامور تھے ہمارے پیچھے پیچھے فرما بردارانہ انداز میں چلے آ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ہم لوگوں کا باغی قافلہ پہاڑی پر چڑھ کر نیچے اترنے لگا۔ سامنے عورتوں کی بستی کے گول گول جھونپڑے نظر آ رہے تھے جن کا سلسلہ خاصی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے دو عورتوں کی نظر ہم پر پڑی جو سامنے کھڑی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے حیرت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھا، چند لمحوں کے لیے جیسے ان کی زبانیں گونگ ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد وہ اچانک اپنی جگہ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ باقی تمام عورتوں کو ہماری مدد کی اطلاع دینا چاہ رہی ہوں گی۔ میں نے مردوں کے قافلے کو بستی کے کنارے پر ہی رک جانے کا حکم دے دیا اور عورتوں کے اگلے اقدام کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد گروہ در گروہ عورتیں
ہمارے سامنے آ کر جمع ہونے لگیں اور مسلح عورتوں کی ایک جمعیت نے آگے بڑھ کر مجھ سمیت سارے مردوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مردوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے انہیں خاموش اور پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ سنو شنتولا قبیلے کی عورتوں، میں نے اپنے سامنے جمع عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہاری بستی میں ایک بار پھر واپس آ گیا ہوں، لیکن اس بار میں ایک بدلی ہوئی حیثیت میں آیا ہوں۔ میں اپنی اس حیثیت کا اظہار تم لوگوں کے سامنے اس وقت کروں گا جب نارو اور دیہل بھی موجود ہوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ نارو اور دیہل اس وقت کہاں ہیں؟ نارو اور دیہل دونوں اس وقت جنگل میں پھل جمع کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، ایک عورت نے جواب دیا۔ کسی کو بھیج کر ان کو بلواؤ، میں ان کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ پالشاہ انہیں بلانے کے لیے جا چکی ہے، اسی عورت نے جواب دیا، لیکن ان کی آمد میں کچھ وقت لگے گا، کیونکہ یہ کتنا مشکل ہے کہ وہ لوگ اس جنگل کے کون سے حصے میں ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، میں نے جواب دیا، ہم ان کی آمد کا انتظار کریں گے اور اس وقت تک بالکل پرسکون انداز میں ہم یہاں موجود رہیں گے۔ اور تم لوگ، میں نے ہتھیار بند عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگ چاہو تو اپنا محاصرہ اسی طرح قائم رکھ سکتی ہو، ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مزاحمت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم مزاحمت کرنے والوں سے نمٹنا خوب جانتے ہیں، ایک ہتھیار بند عورت نے کڑی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہا تھا۔ میں اس کے یہ تیور دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا اور پھر یہ مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی۔ میرے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ نے اس کے غصے کو جھاگ کی طرح ہٹا دیا اور وہ بھی لگاوٹ بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، اس اثنا میں متعدد عورتیں آ کر مجمع میں شامل ہوتی گئیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ 10-12 سال کی عمروں کے کئی لڑکے بھی مجمع میں شامل ہو چکی تھی۔ ان کے چہروں پر حسب معمول بے خوفی اور اضمحلال نظر آ رہا تھا۔ دیہل اور نارو کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ بالآخر کافی دیر گزر جانے کے بعد دور سے کئی عورتوں کا ایک چھوٹا سا گروہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان میں سے ایک عورت کافی فاصلے سے بھاری بھرکم اور دراز قد نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نارو ہے۔ تھوڑی دیر میں عورتوں کا وہ گروہ ہمارے قریب آ گیا۔ اس میں دیہل اور نارو کے علاوہ شمبال بھی شامل تھی، وہی عورت جس سے میری ملاقات اس زمین پر سب سے پہلے ہوئی تھی اور جسے ڈمبالا سے سب سے پہلے ملاقات کرنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ دیہل اور نارو قدم بڑھاتی ہوئی بالکل ہمارے مقابل آ کر کھڑی ہو گئیں، جبکہ شمبال اور دوسری عورتیں اس مجمع میں شامل ہو گئیں جو ہم سے کچھ فاصلے پر اس انداز میں کھڑا ہوا تھا گویا دشمن کی فوج مقابلے میں صف آرا ہو گئی ہو۔ دیہل اور نارو حیرت بھری نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ غالباً انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں موجود مردوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، بلکہ کڑی نظروں سے وہ مجھے گھورنے لگیں۔ ٹیابو، دیہل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شکان دیوتا نے تمہاری جان بخشی کر دی تھی اور تمہیں ہمارے درمیان زندہ رہنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ میری ہی سفارش پر شکان دیوتا نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی تھی، پھر تم اچانک غائب ہو گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید تم کسی جنگلی درندے کا لقمہ بن گئے ہو اور ہم لوگ تقریباً تمہیں بھول بھی چکے تھے، لیکن تم آج پھر نمودار ہو گئے ہو، اور وہ بھی اس طرح کہ قبیلے کے سارے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم تمام مردوں کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے ہو۔ آخر تمہاری اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے دل سے شکان دیوتا کے عذاب کا خوف بالکل نکل گیا ہے؟ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ شکان دیوتا ان لوگوں کو کتنی کڑی سزا دیتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑتے ہیں؟ کیا تم یہ بات بھول گئے ہو؟ جواب دو ٹیابو، ورنہ ابھی تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ پروفیسر، میری بات غور سے سنو عظیم دیہل اور شکان دیوتا کی منظور نظر، میں اس بات کو دل سے مانتا ہوں، لیکن میں نے بھی یہ وقت ضائع نہیں کیا ہے۔ جتنا عرصہ میں تمہاری نظروں سے غائب رہا ہوں وہ عرصہ میں نے شکان دیوتا کے ساتھ گزارا ہے۔ شکان دیوتا کی عبادت میں؟ دیہل نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں دیہل، میں نے جواب دیا، شکان دیوتا کی عبادت میں تم لوگوں سے بہت زیادہ دور نہیں گیا تھا۔
میں گھنے جنگل میں ایک پہاڑی غار میں پوشیدہ تھا اور رات دن شکان دیوتا کی عبادت میں مشغول تھا۔ میں نے اپنے شب و روز شکان دیوتا کے لیے وقف کر دیے تھے۔ میں اس سے کچھ طلب کرنا چاہتا تھا، کچھ مانگنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی قربت کا خواہاں تھا۔ مجھے شنتولا قبیلے میں مردوں کے لیے کیا جانے والا سلوک بالکل پسند نہیں تھا، اور میری یہ دلی خواہش مردوں کی ہلاکت کا یہ سلسلہ ختم ہو جانے اور مردوں کو بھی اسی طرح رہنے کا حق حاصل ہو جائے جس طرح عورتوں کو حاصل ہے، اور اس چمپال جادوگرنی اور اس کی اولادوں کے جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے مجھے شکان دیوتا کی قربت چاہیے تھی۔ چنانچہ میں لگاتار 2.5 مہینے تک شکان دیوتا کے درشن کرنے کے لیے ریاضت کرتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں شکان دیوتا کے علاوہ اور کسی کے خیال کو جگہ نہیں دی۔ رات دن اس سے لو لگائی، بالآخر دیوتا مجھ پر مہربان ہو گیا۔ اس نے مجھے درشن دیے اور مجھے ہم کلامی کا شرف بھی بخشا۔ دیوتا میری ریاضت سے بہت خوش تھا، اور خاص طور سے اس بات سے خوش تھا کہ میں نے محض دوسروں کی بھلائی کے لیے اتنی کڑی تپسیا کی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شنتولا قبیلے میں مردوں پر عائد پابندی کو ختم کر دیا جائے۔ جس طرح عورتوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں، اسی طرح مردوں کی تعداد پر بھی کوئی پابندی نہ ہو، اور انہیں آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق حاصل ہو جائے۔ انہیں عورتوں کا محکوم بن کر نہ رہنا پڑے، بلکہ وہ آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکیں اور ہر جگہ جا سکیں اور اپنی پسند کی عورتوں کے ساتھ رہ سکیں۔ شکان دیوتا نے میری یہ درخواست منظور کر لی اور مردوں پر عائد شدہ پابندیاں ختم کر دیں۔ شکان دیوتا نے اس بات پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے برابر آزادی حاصل ہو۔ شکان دیوتا نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں اس کا حکم تم تک پہنچا دوں۔ میں نے ایک بڑی دلچسپ اور پر لطف داستان گڑھی تھی پروفیسر، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری اس داستان پر آسانی کے ساتھ یقین نہیں کیا جائے گا اور مجھ سے میری سچائی کا ثبوت مانگا جائے گا۔ میں نے اس مسئلے کا حل پورے طور پر سوچ لیا تھا۔ دہل، نارو اور تمام عورتیں خاموشی کے ساتھ میری باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر سختی اور کرختگی کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کے برخلاف مردوں کے چہرے جیسے کھل اٹھے تھے۔ وہ حیرت سے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا انہیں نئے سرے سے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ دہل نے اپنی بھویں سکیڑ کر مجھے گھورا اور پھر بے یقینی کے انداز میں بولی، یہ کس طرح سمجھ لوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ تم جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو۔ شکان دیوتا کی طرف سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ تمہیں اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ شکان دیوتا کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ سنو دہل، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ شکان دیوتا کے نام پر جھوٹ بولنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن اگر تم میری سچائی کا امتحان لینا چاہتی ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ شکان دیوتا نے مجھے خاص قوت عطا کی ہے جو میری سچائی کو ثابت کرے گی۔ اپنی سچائی کا مظاہرہ کرو، دہل نے خشک لہجے میں کہا۔ ضرور کروں گا، میں نے جواب دیا۔ ایک الاؤ کا بندوبست کراؤ، بہت سی لکڑیاں یہاں میدان میں جمع کراؤ اور ان میں آگ لگاؤ۔ دہل اور نارو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس تمام عرصے میں نارو بالکل خاموش رہی تھی اور میرے اور دہل کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سن رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ قبیلے کی روحانی پیشوا ہونے کی حیثیت سے دہل ہی مجھ سے اس قسم کے سوالات کر سکتی تھی۔ دہل نے نارو سے کہا کہ وہ کچھ عورتوں کو اس کام پر مامور کر دے۔ نارو نے چند عورتوں کو حکم دیا کہ سوکھے ہوئے ایندھن کے ذخیرے سے کچھ لکڑیاں لا کر میدان میں ڈھیر کر دیں۔ اشارے کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیوں کا ایک اونچا ڈھیر میدان میں جمع ہو گیا تھا، اور میں نے ان لکڑیوں کو اس طرح چنوایا کہ الاؤ ایک دائرے کی شکل اختیار کر لے۔ اس کے بعد نارو کے حکم پر ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ ساری بستی کی عورتیں، مرد اور چھوٹے لڑکے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی اپنی زندگیوں کا شاید یہ سب سے زیادہ انوکھا موقع تھا جب ایک شخص جس کا تعلق اس قبیلے سے بھی نہ تھا، قبیلے کی روحانی پیشوا کو چیلنج کر رہا تھا۔ لکڑیوں کو آگ پکڑ کر بھڑکنے میں کافی دیر لگی۔ جب الاؤ تپ کر خوب تیار ہو گیا تو میں نے دہل اور نارو باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا،
کہ کسی انسان میں اتنی جرأت ہے کہ اس الاؤں میں چھلانگ لگا سکے؟ جو بھی اس الاؤں میں چھلانگ لگائے گا جل کر ختم ہو جائے گا، نارو نے کہا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے دہل؟ میں نے سوال کیا۔ ظاہر ہے کہ میرا خیال اس سے مختلف نہیں ہو سکتا، دہل نے جواب دیا۔ اچھا تو شنٹولا قبیلے کے مرد اور عورتوں، میری بات غور سے سنو، میں نے زور سے چلا کر کہا۔ میں نے شکان دیوتا کے حوالے سے تم سے اب تک جتنی باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری سچ ہیں۔ اگر میں نے شکان دیوتا کے نام پر کوئی ایک لفظ بھی جھوٹ بولا ہو تو یہ آگ مجھے اپنے اندر جلا کر بھسم کر دے اور میرا یہ جسم جل کر کوئلہ ہو جائے گا۔ میں شکان دیوتا کے نام پر اس آگ میں چھلانگ لگا رہا ہوں، اور اگر میں سچا ہوں گا تو شکان دیوتا کی قوتیں مجھے جلنے سے محفوظ رکھیں گی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے دوڑ کر آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگا دی۔ بیک وقت 20 چیخیں بلند ہوئیں، جن میں دہل اور نارو کی چیخیں بھی شامل تھیں۔ سارے کے سارے لوگ سخت حیرت زدہ تھے کہ میں نے کس قدر بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ الاؤ میں چھلانگ لگا دی تھی۔ مجھے ایک عرصے کے بعد یہ موقع ملا تھا پروفیسر۔ نہ جانے کتنے برس گزر گئے تھے، پانی کے اندر ڈبکیاں لگاتے ہوئے اور پانی کی سطح پر ہاتھ پیر مارتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ میں آگ کا لمس بھول چکا ہوں۔ مجھے ایک عرصے سے غسل آتش کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ آگ میں کودنے کے بعد جیسے میرا رواں رواں کھلا جا رہا تھا، میرا سارا جسم آگ کی توانائی اور حرارت کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ میرے ایک ایک مسام میں آگ کی تپش سرایت کر رہی تھی اور مجھ پر ایک نشے کی اور ایک بے خودی کی سی کیفیت طاری تھی۔ شعلے لپک لپک کر میرے جسم کو چاٹ رہے تھے اور میرا جسم شعلوں سے لپٹ رہا تھا۔ میرے کانوں میں ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ الاؤ کے باہر بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ بولنے والی سب عورتیں ہی تھیں۔ مرد بیچارے تو مسلح عورتوں کی نگرانی میں دور کھڑے ہوئے محض تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں نہیں آ رہی تھیں، لیکن عورتوں نے بہت شور مچا رکھا تھا۔ چونکہ وہ سب ایک ساتھ بول رہی تھیں، اس لیے ان کی گفتگو کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نے غالباً الاؤں میں جھانکنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ مجھے ان کے ہیولے سے نظر آ رہے تھے، لیکن تپش کی وجہ سے ان میں سے کسی نے بھی آگے آنے کی جرأت نہیں کی اور وہ دور ہٹ گئے۔ کافی دیر تک میں نشے اور سرشاری کی سی اس کیفیت سے دوچار رہا۔ میں نے خود کو ایک عالم بے خود میں گم کر دیا تھا۔ میرے دل سے جیسے وقت کا احساس مٹ گیا تھا، اور تب میں نے سوچا پروفیسر کہ شاید باہر کھڑی ہوئی عورتوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہوگا۔ جتنی دیر تک میں آگ میں رہا اتنی دیر ایک انسانی جسم کو راکھ کا ڈھیر بنا دینے کے لیے کافی تھی۔ بالآخر میں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میرا جسم حرارت اور توانائی کے وافر ذخیرے کو لے کر اپنے اندر جذب کر چکا تھا۔ پھر میں ایک فاتحانہ شان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مجھے باہر نکلتے دیکھ کر عورتوں میں زبردست شور برپا ہو گیا۔ مرد مسلح عورتوں کا محاصرہ توڑ کر میری جانب لپکے تھے۔ مسلح عورتیں بھی اپنے فرائض کو ایکسر فراموش کر بیٹھیں اور تیزی سے میری طرف دوڑیں، اور ہر طرف ایک حشر کا سا سما برپا تھا۔ سب سے پہلے دوڑ کر میرے قریب آنے والی دہل تھی، جس نے بڑی عقیدت سے میرا ہاتھ تھام کر اسے بوسہ دینا چاہا، لیکن وہ ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرا ہاتھ چھو لینے سے اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میرا جسم آگ سے نکلا تھا اور آگ ہی کی طرح تپ رہا تھا۔ دہل کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد نارو آگے آئی اور اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں جیسے فرط حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ ساری عورتیں دھکا پیل کرتی ہوئی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں الاؤ کے پاس سے ہٹ کر ذرا دور کھڑا ہو گیا تاکہ سب کی سب مجھے اچھی طرح دیکھ سکیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور عقیدت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ تم سچے ہو ٹیابو، دہل نے کہا۔ شکان دیوتا تم پر مہربان ہے۔ اس نے آگ کو حکم دیا کہ وہ تم کو نہ جلائے، اور آگ نے اس کا حکم مانا۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ شکان دیوتا کے حکم کے مطابق کہا ہے، اور اب وہی ہوگا جو تم کہو گی۔ آج تک کوئی بھی آگ میں سے زندہ نکل کر واپس نہیں آیا۔ تم پہلے انسان ہو جس نے ہمارے سامنے آگ میں چھلانگ لگائی اور زندہ سلامت نکل آئے ہو۔ میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ دہل کے ہاتھ کی سوزش اب قدرے کم ہو گئی تھی۔ ادھر میرے جسم کی تپش بھی قدرے کم ہو گئی،
میں آہستہ آہستہ دہل کے قریب بڑھا تھا۔ تمام عورتیں اپنی اپنی جگہ پر ساکت و صامت کھڑی ہو گئیں۔ دہل کے پیچھے ہی کھڑی ہوئی نارو حیرت زدہ نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ تم نے ثبوت مانگا تھا دہل، میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے نرمی سے کہا، اور میں نے ثبوت فراہم کر دیا ہی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری سچائی کے ثبوت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ شکان دیوتا نے میرے ذریعے جو احکامات تم تک پہنچائے ہیں اس پر عمل درآمد کرانے میں اب مزید تاخیر مت کرو۔ دہل بڑے غور سے میرے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی نارو بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ باقی عورتوں نے مجھے کسی عجوبے کی طرح دیکھا۔ سچ تو یہ ہے ٹیابو کہ آگ سے نکلنے کے بعد تمہارا جسم ایسا ہو گیا ہی گویا تم نے نیا جنم لیا ہو۔ دہل میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، آگ نے تو تمہاری سج دج کو دوبالا کر دیا ہی۔ تمہارے جسم کی روشنی جیسا رنگ اور زیادہ چمک اور نکھر گیا ہے۔ تمہارے بالوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تمہارا جسم تو بے جا خوبصورت ہو گیا ہے۔ اتنا خوبصورت جسم شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ یہ سب شکان دیوتا کی دین ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ شکان دیوتا عظیم ہے، اچانک نارو نے پوری قوت کے ساتھ گلا پھاڑ کر نعرہ بلند کیا۔ شکان دیوتا عظیم ہے، تمام عورتوں نے بیک وقت اس کے ساتھ جواب دیا۔ اس جواب میں عورتوں کے ساتھ مردوں کی بھی آواز تھی۔ شاید ایسا لگتا تھا گویا ان میں جینے کا نیا حوصلہ پیدا ہو گیا ہو۔ ٹیابو عظیم ہے، اچانک دہل کی زبان سے ایک غیر معمولی آواز بلند ہوئی۔ ٹیابو عظیم ہے، تمام مردوں اور عورتوں نے بیک وقت کہا تھا۔ دہل عظیم ہے، میں نے دہل کو خوش کرنے کی غرض سے بلند آواز میں نعرہ لگایا۔ دہل عظیم ہے، میرے نعرے کے بعد جواباً تمام لوگوں نے بلند آواز میں نعرہ لگایا۔ نارو، دہل نے قبیلے کی سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے، میں نے اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ٹیابو کو شکان دیوتا نے صحیح معنوں میں اپنا ترجمان بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ٹیابو جھوٹ بول رہا ہوتا تو میرے نزدیک آگ میں سے زندہ سلامت نکل کر واپس نہیں آ سکتا۔ آگ نے اسے جلانے سے انکار کر دیا اور یہی اس کی عظمت اور سچائی کی دلیل ہے۔ بے شک بے شک، نارو نے گردن ہلا کر جواب دیا، یہ اس کی بات اور سچائی کی دلیل ہے۔ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا جو ہمیں شکان دیوتا نے ٹیابو کے ذریعے بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، دہل نے جواب دیا، تو پھر تم اس قبیلے کی سردار کی حیثیت سے سب لوگوں کے سامنے ان نئے احکامات کا اعلان کر دو، اور میں قبیلے کی روحانی پیشوا ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس امر کی اجازت دیتی ہوں۔ شنتولا قبیلے کے مردوں اور عورتوں، نارو نے بلند آواز میں سارے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شکان دیوتا نے جو ہم سب کے جسم و جان کا مالک ہے اور جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پرانے طور طریقوں کو رد کر دیا ہے اور ان کی جگہ نئے احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ اس نے یہ علامات ٹیابو کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، جس نے ایک لمبے عرصے تک شکان دیوتا کی قربت حاصل کرنے کی جد و جہد کی۔ بالآخر وہ کامیاب رہا۔ اس کی سچائی کا ثبوت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اگر وہ شکان دیوتا کے نام پر جھوٹ بولتا تو آگ اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو جلا کر خاک کر دیتی۔ وہ سچا ہے اور آگ نے اس کی سچائی کی دلیل دی ہے۔ لہذا شکان دیوتا کے نئے احکامات کی روشنی میں آج سے مردوں کی تعداد پر عائد پابندی ختم کی جاتی ہے۔ اب آئندہ سے کسی بھی مرد کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ مردوں کو بھی عورتوں کی طرح زندگی گزارنے کا آزادانہ حق حاصل ہوگا اور وہ جہاں چاہیں گے آ جا سکیں گے۔ آج سے مردوں کی علیحدہ رہائشی بستی بھی ختم کی جاتی ہے۔ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ عورتوں کی بستی میں ہی اپنے لیے نئے جھونپڑے تعمیر کر لیں، یا جو مرد کسی عورت کی مرضی سے اس کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ میں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ آج سے ان پر مسلح نگرانی کا سلسلہ بھی ختم کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی طرح مردوں کی بھی نقل و حرکت کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ نارو عظیم ہے، مردوں کے گروہ نے بے ساختہ نعرہ بلند کر دیا اور دوڑتے ہوئے نارو کی طرف آئے۔ وہ سجدے کے بل نارو کے سامنے جھک گئے تھے اور اس طرح اسے خراج تحسین پیش کرنے لگے تھے۔ نارو ایک شان بے نیازی کے ساتھ کھڑی رہی۔ ظاہر ہے کہ اس کا ذہن چند لمحوں کے دوران تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ مرد اب بھی اس کی نظر میں
کمتر اور حقیر تھی، گو کہ رسمی طور پر ان کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ سارے مرد دیر تک نارو کے سامنے سجدے میں پڑے رہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے اٹھے اور پھر وہ سب کے سب دیہل کے سامنے اسی انداز میں جھک گئے۔ ظاہر ہے کہ قبیلے کی روحانی پیشوا کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ضروری تھا۔ دیہل کا رویہ نارو سے مختلف نہیں تھا، وہ بھی ایک شان استغنا کے ساتھ کھڑی رہی اور اس نے مردوں کو موقع دیا کہ وہ اس کے حضور جھکے رہیں۔ تھوڑی دیر تک یہ تماشا ہوا، اس کے بعد مرد اٹھ کھڑے ہوئے اور امبالو اور وہ واحد مرد جس نے مجھ سے سب سے زیادہ نفرت کی تھی اور جو ایک طرح سے میرے خون کا پیاسا رہا تھا، آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے باقی سب مرد بھی آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب امبالو کی قیادت میں میرے سامنے آئے اور بے ساختہ زمین پر جھک گئے۔ ان کا انداز وہی تھا جو نارو اور دیہل کے سامنے جھکنے کا تھا، لیکن میں نے امبالو کو اٹھا کر فوراً کھڑا کر دیا۔ میرے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے امبالو، میں نے نرمی سے کہا۔ میں بھی تمہاری طرح کا ایک عام اور معمولی سا انسان ہوں۔ مجھ میں اور تم میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ میں نے کچھ دن ریاضت کر کے شکان دیوتا کی قربت حاصل کر لی ہے، اور شکان دیوتا نے اپنے احکامات قبیلے تک پہنچانے کے لیے مجھے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تم لوگ میرے بھائی ہو اور میں خود کو تم میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ جہاں تک نارو اور دیہل کو تعظیم دینے کا سوال ہے تو وہ بالکل درست ہے۔ نارو اس قبیلے کی سردار اور دیہل قبیلے کی روحانی پیشوا ہے، ان کا احترام تم سب پر واجب ہے۔ میں نے دیکھا پروفیسر کہ میرے ان الفاظ سے دیہل اور نارو دونوں کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں دل ہی دل میں مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہوں گی۔ میں نے سارے لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ مجھے شکان دیوتا کی گہری قربت حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز دیہل کے لیے ایک قسم کا چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ڈر رہی ہوگی کہ میں اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر کہیں قبیلے کی روحانی پیشوائی کا خود دعویٰ نہ کر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے بھلا اس قسم کی حماقت کی کیا ضرورت تھی۔ جہاں تک نارو کا تعلق تھا تو آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے نراز اور نارو دونوں نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ نارو کی شکست کی صورت میں اسے قتل کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ میں نے اس کی جان بخشی کر کے سب لوگوں کے سامنے اسے ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ اب جو میں نے اپنی زبان سے سارے لوگوں کے سامنے ان دونوں کی حیثیت اور برتری کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو وہ دونوں خوش ہو گئیں۔ دیہل اور نارو دونوں میرے پاس آئیں اور دیہل کہنے لگی، عظیم ٹیابو، اگرچہ میں اس قبیلے کی روحانی پیشوا ہوں، لیکن میں اپنے ہر کام میں تمہیں شریک رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گی۔ تم میرے فیصلوں میں برابر کے حصے دار ہوگے، کیونکہ تمہیں بھی شکان دیوتا کی قربت حاصل ہے۔ نہیں دیہل، میں نے سختی کے ساتھ گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ شکان دیوتا نے مجھے تم لوگوں تک اپنے احکامات کی ترسیل کا ذریعہ بنایا تھا۔ میں نے وہ احکامات پہنچا دیے، اب تم نے ان کی تعمیل کرنی ہے۔ میرا کام یہاں ختم ہو گیا۔ اب قبیلے کی روحانی پیشوا کی حیثیت سے تم جو بھی فیصلہ کرو گی وہ دوسروں کی طرح میرے لیے بھی قابل قبول ہوں گے۔ میں تمہارے حق میں تمہارا حصے دار نہیں بننا چاہتا۔ بات دراصل یہ تھی پروفیسر کہ میں نفسیاتی حربے کے استعمال کے ذریعے دیہل کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اظہار انکساری کے بدولت ایک طرف تو اس کی نظروں میں میری وقت بڑھے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کسی وقت کوئی غلط قدم اٹھائے تو میں اسے اپنا اخلاقی اثر استعمال کر کے روک سکوں گا۔ میں نارو سے بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نارو سے مخاطب ہو کر کہا، وہ اس قبیلے کی سردار ہے اور اس کی حیثیت اسی طرح برقرار رہے گی کہ جس طرح وہ اس قبیلے کی سردار ہے، اور اس کی یہ حیثیت اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح اس وقت ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر قبیلے کی ساری عورتیں اور مرد اس کے بجائے کسی اور کو سردار بنانا چاہیں تو وہ چن سکتے ہیں، لیکن میں ہرگز وہ شخص نہیں ہوں گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ قبیلے کے کسی شخص کو نارو سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور وہ سب کے سب اسے دل سے پسند کرتے ہیں۔ کیوں لوگوں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا، ٹیابو ٹھیک کہتا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہمیں نارو سے کوئی شکایت نہیں ہے، نارو بہت اچھی ہے۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔
نارو کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شنتولا قبیلے کے لوگوں، میں نے دوبارہ کہنا شروع کیا، جیسا کہ تم سب نے سن لیا، آج سے مرد بھی عورتوں کی طرح آزادانہ خود مختار ہیں۔ اب ہم سب آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ ہماری بستیاں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہوں گی۔ کسی کے گرد مسلح پہرا نہیں ہوگا۔ اب کسی مرد کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ شکان دیوتا کے حکم کے مطابق اب ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ زندگی پرانی زندگی کے مقابلے میں زیادہ خوشگوار اور پرمسرت ہوگی۔ مجھے اپنے سے الگ مت سمجھنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا تعلق ایک دوسری دنیا سے ہے۔ میری جلد کی رنگت تمہاری جلد کی رنگت سے مختلف ہے۔ میرے بالوں کا رنگ تمہارے بالوں کے رنگ سے الگ ہے، لیکن میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور تمہیں اس بات کا خوب اچھی طرح تجربہ ہو چکا ہے کہ میں تمہیں اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی کبھی اس قبیلے کے لوگوں پر مصیبت آئے گی تو اس سے نبرد آزما ہونے میں تم لوگ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ٹیابو عظیم ہے، ٹیابو عظیم ہے، فلک شگاف نعرے بلند ہوئے تھے۔ آج جب کہ ہم نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، میں آج رات ایک جشن کا اعلان کرتی ہوں۔ دہل نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہم شکان دیوتا کو اظہار تشکر کے طور پر آج رات زبردست جشن منائیں گے جس میں تمام لوگ شریک ہوں گے۔ جشن کا نام سنتے ہی جیسے سارے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور مرد عجیب وحشیانہ انداز میں چلا چلا کر حلق سے آوازیں نکالنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اچھلنا کودنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مردوں نے اب پہاڑوں کے پار اپنی بستی میں واپس جانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ خود عورتوں نے اپنے جھونپڑوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔